ایک نوجوان اپنی عمر سے بڑھ کر حکمت اور سچائی پر قائم رہنے کی ہمت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جنہوں نے کم عمر میں ہی اپنے کردار کی وہ مضبوطی دکھائی جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی جن کی زندگی ہمارے لیے کئی اہم سبق رکھتی ہے، اور ہمارے سامنے ان کی زندگی پر لکھی گئی ایک تحریر کے کچھ اقتباسات ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ان کی زندگی کے دو اہم واقعات کو کھنگالنا ہے۔ ایک ان کے بچپن کا، جب ان کے ایمان کا ایک کڑا امتحان ہوا، اور دوسرا جب وہ ایک بڑے صوبے کے گورنر بنے۔ بالکل، اور ان دونوں واقعات سے ان کے کردار کی جو اصل تصویر ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور یہ دونوں واقعات الگ الگ نہیں ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بچپن میں دکھائی گئی اصول پسندی ہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہوئی، خاص طور پر جب ان کے ہاتھ میں اختیار آیا۔ صحیح، یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ ایک شخص کا کردار وقت اور حالات کے ساتھ کتنا مستقل رہ سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار سے تھا۔ جی، اور وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، مطلب غربت میں پرورش پائی۔ اچھا، اور ان کی والدہ نے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے شادی کر لی۔ جی، اور جلاس نے حضرت عمیر کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مطلب وہ انہیں اپنے سگے بیٹے کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت گہرا اور محبت بھرا رشتہ تھا۔ یہ خاندانی پس منظر بہت اہم ہے۔ یہ صرف ایک باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے معاشرتی نظام کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ کس طرح؟ کہ جہاں قبائلی تعلق سے زیادہ اہم اسلامی بھائی چارہ تھا، لیکن اسی محبت بھرے رشتے کا ایک بہت بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ حضرت عمیر نے بہت چھوٹی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایمان ان کے دل میں بہت گہرائی تک اتر چکا تھا۔ تو وہ باقاعدگی سے مسجد نبوی جاتے تھے؟ جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو ان کی شخصیت پر دو چیزیں اثر انداز ہو رہی تھیں: گھر میں اپنے محسن باپ کی شفقت، اور مسجد میں پیغمبر اسلام کی تعلیمات۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ان دو محبتوں میں سے ایک کو چننا پڑا۔ جی، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کی تیاریوں کا۔ اور یہ بہت مشکل وقت تھا۔ رومی سلطنت سے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج درکار تھی اور وسائل بہت کم تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام میں جوش و جذبے کا عالم وہ تو دیدنی تھا۔ جی، کوئی اپنا سارا مال لا رہا تھا، خواتین اپنے زیورات پیش کر رہی تھیں، اور حضرت عثمان غنی نے تو 1000 دینار کا ایک ناقابل تصور عطیہ دیا۔ لیکن اس جوش و جذبے کے متوازی ایک اور حقیقت بھی تو موجود تھی۔ بالکل، مدینہ میں منافقین کا ایک گروہ بھی تھا جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے تھے، افواہیں پھیلا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ تو یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، دراصل یہ مدینہ کے معاشرے کے لیے ایک طرح کا سٹریس ٹیسٹ تھا، جس میں ہر کسی کا اصل چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ بالکل، اسی تناظر میں ایک دن حضرت عمیر نے اپنے گھر کی ایک محفل میں اپنے سوتیلے والد جلاس بن سوید کو یہ کہتے ہوئے سن لیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا، اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو ایک ایسا جملہ تھا جس نے اس نوجوان صحابی کی دنیا ہلا کر رکھ دی ہوگی۔ یقیناً۔ اس لمحے کی کشمکش کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے انہیں پالا پوسا، باپ کی طرح محبت دی، ان کی ہر ضرورت پوری کی۔ جی، اس کا احسان ان کے سر پر تھا، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ پیمان تھا جو ان کی پوری زندگی کا مرکز تھا۔ یہ صرف سچ اور جھوٹ کا معاملہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ ذاتی وفاداری اور آفاقی اصول کے درمیان ایک تصادم تھا۔ وہ اگر خاموش رہتے تو کفر کی بات میں شریک ہوتے، اور اگر بولتے تو اپنے محسن کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے۔ ایک بچے کے لیے یہ ایک ناقابل تصور بوجھ تھا۔ بالکل۔ اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ان کی عمر سے بہت بڑا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے جلاس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا؟ انہیں ان کے الفاظ کی سنگینی کا احساس دلایا اور توبہ کرنے کو کہا،
لیکن جب جلاس نے انکار کیا تو حضرت عمیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے؟ جی، اور روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ذرا اس صورتحال کی نزاکت دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو طلب کیا، اور جب وہ حاضر ہوا تو اس نے قسم کھا کر صاف انکار کر دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں۔ بالکل۔ اب معاملہ ایک بچے کے بیان اور ایک معزز مالدار شخص کی قسم کے درمیان آ گیا۔ مسجد میں موجود دوسرے صحابہ کرام بھی شش و پنج میں پڑ گئے ہوں گے۔ جی، کچھ نے شاید سوچا ہو کہ بچہ ہے، غلطی کر رہا ہے، یا باپ سے کسی بات پر ناراض ہے۔ حضرت عمیر کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے صرف ایک دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، اپنے نبی پر سچائی کو ظاہر فرما دے۔ اور پھر وہ ہوا جسے معجزہ کہتے ہیں۔ جی، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمایاں ہوئے۔ تمام حاضرین پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ جب وحی کا نزول مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ کی آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جلاس کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے بلکہ اس کی جھوٹی قسم کا بھی ذکر کر دیا۔ آسمان سے حضرت عمیر کی سچائی کی گواہی آ چکی تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ وحی نے صرف عمیر کی سچائی ثابت نہیں کی، بلکہ اس نے پوری اسلامی کمیونٹی کے لیے ایک اصول قائم کر دیا۔ وہ کیا؟ یہ کہ سچائی کا تعلق عمر، سماجی حیثیت یا دولت سے نہیں ہے۔ ایک بچے کی بات جب وہ حق پر ہو، ایک مالدار اور بااثر شخص کے حلف پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ تو اسلامی معاشرے میں انصاف کے تصور کی بنیاد تھی۔ بالکل۔ اس واقعے کے بعد جلاس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سچے دل سے توبہ کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے حضرت عمیر کا کان پکڑا اور فرمایا، اے لڑکے، تیرے کان نے سچ سنا اور تیرے رب نے تیری تصدیق کر دی۔ واقعی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ اور یہی وہ کردار کی مضبوطی تھی جو بچپن میں ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے اعتماد کیا۔ جی، بات ہو رہی ہے ہمس کی گورنری کی۔ اور یہ تقرری کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمس، جو آج کل شام میں ہے، ایک بہت مشکل صوبہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، وہاں کے لوگ سرکش تھے؟ جی، بہت جلد اپنے گورنروں کے خلاف شکایتیں کرنے اور سرکشی پر اتر آتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی ایسے شخص کو وہاں بھیجنا چاہتے تھے جو صرف ایک اچھا منتظم نہ ہو، بلکہ جس کا کردار فولاد کی طرح مضبوط ہو، اور جس کی دیانتداری شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ ان کی نظر انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ تو ایک طرح سے اپنے سب سے قابل اعتماد کیریکٹر اسپیشلسٹ کو ایک مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھیج رہے تھے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور حضرت عمیر نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ انہوں نے ہمس پہنچ کر سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک تاریخی خطبہ دیا۔ جی، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ لوگو، اسلام ایک مضبوط قلعہ ہے اور اس کا دروازہ عدل ہے۔ اگر تم نے اس دروازے کو توڑ دیا تو اس قلعے کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے 1 سال تک وہاں حکومت کی، لیکن اس 1 سال کے دوران ان کا طرز عمل اس وقت کے تمام گورنروں سے بالکل مختلف تھا۔ اور یہ طرز عمل اس وقت کے لیے انقلابی تھا۔ وہ کیسے؟ عام طور پر گورنر صوبے سے ٹیکس اور مال غنیمت اکٹھا کر کے مرکز یعنی مدینہ کے بیت المال میں بھیجتے تھے۔ جی، لیکن حضرت عمیر کا نظریہ یہ تھا کہ مقامی دولت پر پہلا حق مقامی لوگوں کا ہے۔ یہ آج کے ڈی سینٹرلائزیشن کے تصور سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اور ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ گورنر ہونے کے باوجود وہ ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا 1 سال گزر گیا، لیکن مدینہ میں ہمس سے 1 درہم بھی وصول نہیں ہوا۔ ظاہر ہے خلیفہ وقت کو تشویش تو ہونی تھی۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے کاتب کو حکم دیا کہ عمیر کو خط لکھو کہ جیسے ہی میرا خط ملے اپنا سارا حساب کتاب لے کر فوراً مدینہ حاضر ہو جاؤ۔ اور حکم ملتے ہی حضرت عمیر نے کوئی شاہی سواری نہیں لی، کوئی قافلہ تیار نہیں کیا۔ بالکل نہیں۔ وہ اپنا سفری تھیلا، ایک پیالہ، وضو کے لیے ایک برتن اور اپنا عصا اٹھائے۔ 1 منٹ کے لیے اس منظر کو سوچیں۔ خلیفہ وقت کے سامنے اسلامی سلطنت کے ایک اہم اور بڑے صوبے کا گورنر پیش ہو رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر سفر کی گرد جمی ہے، اور اس کی کل کائنات ایک پیالہ
और एक लोटा है। आज के दौर में तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सादगी नहीं थी, ये स्टेटस, ताकत और प्रोटोकॉल के पूरे निजाम को एक चैलेंज था। सही। ये उस वक्त की रूमी और फारसी सल्तनतों के गवर्नरों के शाहाना ठाट-बाट के बिल्कुल बरअक्स एक तस्वीर थी। इसके बाद जो मुकालमा हुआ वो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। हजरत उमर ने उनकी हालत देख के पूछा, उमैर, ये क्या हालत बना रखी है? और उमैर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आप देख तो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास दुनिया का वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। जब हजरत उमर ने सख्ती से पूछा कि तुम बैतुल माल के लिए क्या लाए हो, तो उन्होंने अपना वही प्याला और बर्तन आगे कर दिया। फिर उन्होंने तफसील बताई। जी, कि मैंने हम्स पहुंचकर वहां के नेक और सालेह लोगों को जमा किया और टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दी। अच्छा। जब माल जमा हो गया तो मैंने उनसे मशवरा किया कि इसे कहाँ खर्च किया जाए, और फिर सारा का सारा माल वहीं के गरीबों, यतीमों, बेवाओं और जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया और खाली हाथ वापस आ गया। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रो पड़े। ये आंसू राहत और खुशी के थे। जी, उनका तजर्बा कामयाब हुआ था। उन्होंने जिस किरदार पर दाव लगाया था वो सोना साबित हुआ था। ये सिर्फ एक ईमानदार गवर्नर की कहानी नहीं थी। नहीं, ये इस बात का सबूत था कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत जो तकवा और जवाबदेही पर मबनी है वो वाकई काम करता है। उन्होंने हजरत उमैर को दोबारा गवर्नरी की पेशकश की और उनका वजीफा मुकर्रर करने की बात की ताकि उनकी माली हालत बेहतर हो। लेकिन हजरत उमैर का जवाब और भी हैरानकुन था। उन्होंने साफ माजरत कर ली। जी कहा, मैं ये जिम्मेदारी नहीं चाहता, ये मेरे और आपके बाद आने वालों के लिए एक फितना न बन जाए। और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से इजाजत मांगी कि वो मदीना से बाहर एक छोटे से गांव में अपने अहलो अयाल के साथ रहना चाहते हैं, जो उन्हें दे दी गई। वो इख्तिदार के इम्तिहान से कामयाबी से गुजरने के बाद उससे दूर भाग रहे थे, उसे चिमट नहीं रहे थे। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अच्छा, वो ये देखना चाहते थे कि क्या उमैर की ये सादगी और फकीरी सिर्फ गवर्नरी के दौरान थी या ये उनकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ अरसे बाद उन्होंने एक काबिले एतमाद शख्स हारिस को 100 दिनार दिए और उसे भेजा कि वो उमैर के पास एक मुसाफिर बनकर जाए, कुछ दिन ठहरे और उनकी हालत का करीब से जायजा ले। और हारिस जब उनके गांव पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हजरत उमैर वाकई इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो एक दीवार के साये में बैठे अपने जिस्म से मैल उतार रहे थे। और हारिस ने 3 दिन उनके पास क़याम किया और देखा कि उनके घर में खाने को अक्सर सिर्फ एक रोटी होती है जो वो मेहमान के साथ मिल बांट कर खाते। अल्लाह! जब हारिस ने वापसी पर वो 100 दीनार पेश किए और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए भेजे हैं, तो हजरत उमैर की बीवी बहुत खुश हुई। लेकिन उमैर ने कहा कि अगर हम इसे अभी खर्च ना करें तो ये हमारे किसी काम नहीं आएगी। तो उन्होंने वो रकम रख ली? नहीं, उन्होंने उसी वक्त वो सारी रकम छोटी छोटी थैलियों में डाली और उसी रात गांव के शोहदा के खानदानों और दूसरे जरूरतमंदों में तकसीम कर दी और अपने लिए 1 दीनार भी ना रखा। जब हारिस ने मदीना वापस आकर ये सारा वाकया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को सुनाया तो वो एक बार फिर रोए और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह उमैर पर रहम फरमाए, मुझे यकीन था कि वो ऐसा ही है। जी, इस आखिरी इम्तिहान ने ये साबित कर दिया कि उनका किरदार दिखावा नहीं था बल्कि उनकी शख्सियत का हकीकी जौहर था। उनकी सादगी और दुनिया से लाताल्लुकी अवाम के सामने और तन्हाई में दोनों जगह यकसां थी। बिल्कुल, और ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है जो उन्हें तारीख में एक मुनफरिद मकाम अता करता है। तो आज हमने हजरत उमैर बिन साद रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के 2 गैर मामूली पहलू देखे। पहला, जवानी में ईमान का एक सख्त इम्तिहान जहां उन्होंने ज़ाती ताल्लुक़ और एहसान पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को तरजीह दी। और दूसरा, गवर्नर की हैसियत से दयानतदारी, सादगी और अवाम की खिदमत की एक बेमिसाल दास्तान। और सबसे अहम बात यह है कि इनका किरदार हर दौर में, हर हालत में यकसां रहा। जी, चाहे वो एक गरीब यतीम लड़के थे या एक ताकतवर गवर्नर, उनके उसूल कभी नहीं बदले। बिल्कुल, और हजरत उमैर बिन साद रजी अल्लाह अन्हु की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है,
بلکہ یہ قیادت دیانتداری اور اصولوں پر قائم رہنے کے حقیقی معنی کو سمجھنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ مادیت پرستی کے دور میں اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ حقیقی عزت اور کامیابی عہدے اور دولت میں نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی اور اللہ کے خوف میں ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ قیادت ایک امانت اور ذمہ داری ہے، ذاتی مراعات اور طاقت کے حصول کا ذریعہ نہیں۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں دولت، شہرت اور طاقت کو ہی کامیابی کا حتمی معیار سمجھا جاتا ہے، وہاں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی مثال ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ جی، انہوں نے طاقت کے باوجود فقیری کو اختیار کیا اور انصاف کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ تو ایک کامیاب اور بھرپور زندگی کا حقیقی معیار کیا ہے؟ اور وہ کون سے اصول ہیں جن کے لیے انسان کو اپنے ذاتی تعلقات، آرام و آسائش اور شاید دنیاوی کامیابی کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے؟